حکیم صاحب قبلہ یہ فرمائیے کہ اسلامی طب نبوی کی روشنی میں حفظان صحت کے اصول کیا ہیں؟ مختصر بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کھاؤ گے ویسا نظر آؤ گے. سبحان اللہ. تو جب تم کھاؤ گے تو تمہیں اب کھانا کیا ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ تمہارا معدہ ایک حوض کی، ایک تالاب کی مانند ہے، اس کے اندر جو تم ڈالو گے ویسے ہی تمہاری رگوں میں وہ دوڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہلو پر بات کرتے ہوئے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، درخواست اجازت دیجئے. جی بسم اللہ. کہ اگر تمہارے معدے میں حرام جز اتنا سا بھی موجود ہے تو وہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ. دیکھیں نا جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ معدے میں جب کوئی چیز موجود ہے تو وہی تمہارے جسم میں سرایت کرے گی. واہ واہ. جب حرام آ گیا تو سرایت کیا کرے گا؟ حکیم صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کا اور طب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سر بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ طب جسمانی کے بات کی، طب روحانی تو ہے. وہ تو ہے ہی طب روحانی. وہ تو ہے ہی. وہ تو ان سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. کائنات میں وہی ہے طب روحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لیکن جب طب جسمانی کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے احکامات موجود ہیں. واہ. دو چیزیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ جب تمہارا معدہ حوض کی مانند ہے، تالاب کی مانند ہے، اور اس میں جو چیز آئے گی وہی تمہارے جسم میں سرایت کرے گی. ٹھیک. تو ڈالو کیا، ڈالو کتنا، اور اس کا وقت کیا ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ڈالو؟ حلال رزق. حلال رزق کلو اشربو. کھاؤ بھی اور پیو بھی مگر اعتدال کے ساتھ. ٹھیک. اب اس حوالے سے دو چیزیں روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت تو یہ ملتی ہے کہ اپنے بھوک کے 3 حصے کرو. ٹھیک ہے. ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ اپنی بیماریوں کی حفاظت کے لیے اپنے معدے کو خالی چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال ہے کمال ہے حکیم صاحب. مسئلہ یہ ہے. اچھا پانی کے لیے یہیں پہ ذرا کر دیں کہ پانی تو کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے. سرکار حکامہ نے اس تمام باتوں کو لیا ہے، اور انہوں نے یہ حکامہ نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو. ٹھیک ہے. لیکن کھانے کے ساتھ پانی پینے سے کون منع کر سکتا ہے اس حکم کے بعد؟ اچھا یعنی کھانے کے دوران پیا جا سکتا ہے. ویسے آپ کا بھی معمول تھا کہ پہلے غالباً پانی سرکار دیکھیں پیتے تھے سرکار. کھانا جب ہم کھا رہے ہیں تو کھانے میں جو چیز سائنٹیفکلی سب سے پہلی چیز ایڈ ہوگی وہ ہوگا سلائیوا. ٹھیک ہے بالکل. سلائیوا از دا بیسٹ اینٹی ایسڈ ان دا ورلڈ. اچھا اچھا. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے سامنے، یہ نیچر کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھٹی چیز آئے گی، کھٹی چیز ہمیشہ ایسڈ ہے، اس ایسڈ کو پورا کرنے کے لیے تھوک سلائیوا فوراً وہ باہر نکلا خود بخود آئے گا. خود بخود آئے گا. چاہے آپ اس کی بارش ہو جاتی ہے. چاہے وہ آپ کے سامنے لیمو رکھا ہو، چاہے وہ املی رکھی ہو، چاہے وہ کیری رکھی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی کھٹی چیز رکھی ہو. کیونکہ کھٹی چیز ایسڈ ہے تو اینٹی ایسڈ خود بخود پیدا کرے گا. یہ رب کا نظام ہے. یہ میرا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں ہے. واہ واہ واہ. پھر جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے لیے ہمیں شاید اس ملغوبے کی ضرورت ہے، اس لیکویڈیٹی کی ضرورت ہے جو کھانے میں سے بہتر طور پر ہضم کر سکے اور معدے کی رگیں ان تمام چیزوں کے انجذاب کو ممکن بنا سکیں. اچھا. جب انجذاب کو ممکن بنانا ہے تو پانی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اچھا. لوگوں کے اپنے اپنے اصول ہو سکتے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی تحقیق ایک طرف رکھ دیجئے. جب میرے نبی کا حکم آ جائے تو اس کے بعد کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں. وہی آخری ہے، وہی آخری صداقت اور وہی آخری حکمت. اور ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دنیا کی سائنس آج تک مکمل نہیں ہوئی. یقیناً جس دن مکمل ہو جائے گی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان لے گی. واہ 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 واہ. حکیم صاحب دوبارہ دہرا دیجئے، اتنی خوبصورت بات کر دی آپ نے. کہ دنیا کی سائنس آج تک نامکمل ہے. ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں پولز، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ سائنس اس دن مکمل ہو جائے گی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان لے گی. واہ 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 واہ. کیونکہ وہ آخری صداقت ہے. آخری صداقت. اور سائنس آخری صداقت نہیں ہے. یہ تو آج ایک بات کہتی ہے میڈیکل سائنس ہو بے شک، تو کل دوسری بات کہتی. مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تحقیقیں ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں عقل پر. عقل کا پیمانہ کتنا، واہ واہ واہ، عقل کا مقام کہاں، واہ واہ واہ، عقل کی وسعت کہاں. ہاں، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں اب بھی اسی منزل میں ہے. نکل جا عقل کی ہاتھ سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. منزل نہیں تو چراغ راہ تو ہے، ہاں، لیکن منزل جہاں ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ چراغ راہ کام کر رہا ہے تو پھر اس عقل کی حیثیت ہے، ورنہ اس عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واہ 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 واہ، اگر یہ منزل پہ لے کے جا رہی ہے، اگر یہ منزل پہ لے کے جا رہی ہے تو چراغ راہ ہے، ورنہ پھر یہ چراغ راہ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اندھیر نگری ہے. اندھیر نگری. میں دوسری بات آپ سے عرض کروں. ایک صاحب تشریف لاتے ہیں، جی، فرماتے ہیں کیا ایک رات میں کوئی بیت المقدس جا سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، میں نہیں. سوچو شاید کوئی شکل ہو. نہیں کوئی شکل نہیں ہے. اچھا کوئی شخص جا کر واپس آ سکتا ہے؟ کہنا کہ جا نہیں سکتا تو واپس کیسے آئے گا؟ کہا لیکن ایک شخص دعویٰ کرتا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ وہی سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. تم نہ نبی مانتے ہو نا، وہ. اچھا آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. تو عقل اگر چراغ راہ ہے تو پھر یہاں تک لے جائے گی، اور اگر عقل چراغ راہ نہیں ہے تو پھر یہاں تک نہیں جا سکتی.